اس وقت پاکستان میں ایک عجیب سلسلہ شروع ہوا کہ ابھی پوری قوم مجتمع ہو رہی تھی اپنے ایمان کی بنیاد پر غزہ کے مسلمانوں سے ظاہر یکجہتی کے لیے، اسرائیل کی مذمت کے لیے، اور اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر پاکستان کا بچے بچے کے ذہن میں بیٹھ رہا تھا۔ ایسے ہی موقع پر یہ پلان کیا گیا کہ ایک شہزادے بلکہ بادشاہ سلامت بنا کر ایک صاحب کو، جو کہ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ ایک مجرم ہیں، ڈکلیئرڈ مجرم ہیں پاکستان کی عدالت کے مطابق، اس مجرم شخص کو وہ پروٹوکول دیا گیا جو بادشاہوں کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ سارا موضوع تبدیل ہو گیا اور ٹیلی ویژن اس طرح سے تمام کے تمام لوگ اس کام پر لگ گئے، سرکاری وسائل استعمال ہوئے، اخباروں میں اشتہارات دیے گئے، الیکٹرانک میڈیا کو ایک ایک لمحے کی کوریج کے وہ اٹھ گئے، وہ بیٹھ گئے، وہ چل گئے، وہ شاید واش روم تشریف لے گئے، اب وہ واپس آنے والے ہیں۔ اس طرح کی کوریج جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور جس طرح سے یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے یہ میڈیا کے حوالے سے بھی ایک سوالیہ نشان ہے، یہ آزادی صحافت پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ اس پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ جب قوم کسی ایک چیز کی طرف، اور دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی واقعہ اور خبر ہے تو یہ خبر ہوتی ہے کہ اسرائیل کیا کچھ کر رہا ہے اور غزہ کے مسلمانوں کی کیا حالت ہے، اور وہ سلسلہ چل رہا تھا، لوگ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن ایک خاص طریقے سے چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، موضوعات کا رخ بدلنے کی ایک مذموم کوشش کی گئی، اور جو ڈکلیئرڈ مجرم شخص کا اسٹیٹس رکھنے والا فرد ہے، اگر وہ مجرم نہیں ہے تو عدالتوں کو فیس کرتے ہیں، وہ اس وقت سامنا کرتے ہیں، ڈیل کر کے بھاگتے نہیں، چوتھی ڈیل کر کے نہیں بھاگتے، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اپنے بھائی کی ضمانت کے اوپر ان کو بھگایا نہیں جاتا، اور اس وقت بھاگ گئے، 3.5 سال قوم بھگتتی رہی، اب بادشاہ سلامت بن کر آ گئے ہیں اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ اب تو الیکشن جیت چکے ہیں۔ جب یہی سب کچھ فراڈ عمل دوبارہ سے ہونا ہے تو پاکستان میں یہ سارا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے، جب پہلے سے ہی چیزوں کو طے کر دیا جاتا ہے؟ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں، اور بہت بری ہونی ہے ان کے ساتھ کہ جو اس وقت بادشاہ سلامت بنا کر لائے جا رہے ہیں۔ آج سے 50-60 سال پہلے جو کبوتر نور جہاں نے اڑایا تھا وہ کل نواز شریف اڑا رہے تھے۔ مطلب یہ کیا تماشا ہے؟ کوئی نئی چیز تو لے کر آؤ، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں دکھانے کے لیے، ڈرامے بھی اور فلمیں بھی ٹھیک سے نہیں بنا سکتے، اور اس طرح سے ہمارے ذہنوں پر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ زمانہ وہ نہیں ہے جس میں لوگوں کو مصنوعی طریقے سے قائل کیا جا سکے۔ قوم کا بچہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کیوں ہو رہی ہے، اور یہ کس طرح سے جلسے کی مینجمنٹ کے لیے ویوز دکھائے جا رہے ہیں، ڈرون کی کوریجز بتا رہی ہیں کہ کتنے آئے تھے اور کتنے نہیں آئے تھے، پورے پاکستان سے جمع ہو کر کتنے آئے تھے اور لاہور کے لوگ کتنے تھے، اور یہ بھی سب نے تماشا دیکھ لیا کہ پھر سے وہی خاندانوں کی سیاست مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ جمہوریت ہے، ایک خاندان، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کا بھتیجا، اور جب بادشاہوں کی طرح ان کو واپس لایا جائے 2 نمبر طریقے سے تو پھر اس کے بعد خاندان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو سامنے آ سکے، سب کو پیچھے دھکیل دو، ایک خاندان سامنے آ کر کھڑا ہو۔ یہ ان کی جمہوریت ہے، یہ ان کی پارٹیاں ہیں، اور یہ سب بوٹ چاٹنے والے جو بڑے بڑے نام ہوتے ہیں وہ سب ان خاندانوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے، اور یہ اس طرح سے آ کر پاکستان کی قوم پر مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔